اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 1-2 ترجمہ کنز الایمان تفسیر الصراط الجنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے، ڈر والا تفسیر الصراط الجنان ہے۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم ہے، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استعاصرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استعاصرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور با مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے۔
اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گو اور ہرن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے، بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہو، یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور اجتباء وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان ہے اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔